نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام دین میں زکوٰۃ کی اہمیت۔ نظام دین میں زکوٰۃ کی اہمیت، آج ہم اس موضوع پر ایک مضمون کا مطالعہ کریں گے۔ مولانا یوسف اصلاحی صاحب لکھتے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ یہ جسم و جان، یہ قوت و صلاحیت، یہ مال و دولت، ان میں سے کون سی چیز ہماری پیدا کی ہوئی ہے؟ ہر چیز کا خالق و مالک وہی ہے اور کوئی چیز اس کے قبضے سے باہر نہیں ہے۔ یہ حقیقت دن کے سورج سے زیادہ روشن ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ نادان، کم فہم اور جاہل ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو اپنی جان و مال کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں اور اصل خالق و مالک سے بے نیاد ہو کر جان و مال کے معاملے میں اپنی منمانی کرتے ہیں۔ افکار کے اسی اختلاف کے نتیجے میں سارے انسان دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنی ہر چیز کا مالک اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے بندے بن کر رہتے ہیں، دوسرے وہ جو ہر چیز کو اپنی ملکیت سمجھ کر اپنے یا شیطان کے بندے بن کر رہتے ہیں۔ پہلا گروہ مومن اور مسلم ہے، دوسرا گروہ کافر اور باغی ہے۔ مومن کے اس نقطۂ نظر کی تشریح سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں اس طرح کی گئی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ ایمان لا کر در حقیقت مومن نے اللہ سے بیع کا ایک معاملہ کر لیا ہے۔ اس نے اپنی جان و مال کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے اور اللہ نے اسے خرید لیا ہے۔ یوں تو واقعی اصل کے اعتبار سے سب کچھ اللہ ہی کا ہے اور آدمی چاہے یا نہ چاہے حقیقت میں اس پر اللہ کا ہی قبضہ ہے، لیکن اللہ نے انسان کو اپنی جان اور اپنی دولت پر جو تھوڑا بہت اختیار دے دیا ہے کہ وہ جہاں چاہے ان دونوں کو صرف کرے اور جس طرح چاہے ان دونوں سے کام لے، اسی اختیار میں انسان کی آزمائش ہے اور اسی اختیار کے صحیح یا غلط استعمال کی وجہ سے وہ مومن یا کافر کہلاتا ہے۔ مومن دراصل وہ ہے جو اپنے اختیار، ارادے اور دل کی خوشی سے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دے۔ اس میں اپنے ارادے اور اپنے اختیار کو دخل دینے کے بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اللہ سے جنت کا وعدہ پا کر اپنا سب کچھ اس کے ہاتھ بیچ دے، اور یہ سمجھے کہ بیچنے کے بعد اب بیچی ہوئی چیز میں ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ اب تو خریدنے والا جو چاہے ان کے ساتھ کرے اور جہاں چاہے لگائے، ہم دینے والے یا روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہی صحیح اسلامی تصور ہے، اور ایک مومن کی عملی زندگی اسی بنیادی تصور سے شروع ہوتی ہے۔ اسی حقیقت کو دلوں میں جمائے رکھنے اور اس معاہدے کو ہر دم تازہ رکھنے کے لیے اللہ نے مومن پر دو قسم کی عبادتیں فرض کی ہیں، جانی عبادتیں اور مالی عبادتیں، نماز اور زکوٰۃ۔ نماز جسمانی عبادتوں میں اہم ترین عبادت ہے اور زکوٰۃ ایک اہم ترین مالی عبادت ہے۔ قرآن حکیم میں جگہ جگہ ان دونوں عبادتوں کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 میں ارشاد ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کہنے کو تو یہ دو لفظ ہیں، لیکن در حقیقت یہ پورے دین کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ مومن کے کیے ہوئے معاہدے کے دو ستون ہیں۔ ان میں سے اگر ایک ستون بھی گرا تو معاہدہ ایمان کی پوری عمارت دھڑام سے زمین پر آ گرے گی۔
اور اگر کوئی ایک کمزور ہوا تو معاہدہ ایمان کی عمارت کمزور ہو جائے گی۔ اللہ سے ہم نے جو معاہدہ کیا ہے وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم نہ اپنے جسم و جان کے مالک ہیں، نہ مال و دولت کے۔ ہماری موت و زیست، ہماری عبادت و قربانیاں سب کچھ اللہ کے لیے ہیں۔ ہمارے جسم و جان کے لیے وہ جو احکام دے یا جو حقوق عائد کرے، ہم خوشی خوشی انہیں ادا کریں گے۔ اسی طرح ہمارے مال و دولت میں حقوق جن بندوں کے قائم کرے، ہم برضا و رغبت انہیں پہنچائیں گے۔ نماز اور زکوٰۃ اہم ترین جانی اور مالی عبادتیں ہیں۔ ان کی حقیقت پر غور کیجئے تو اندازہ ہوگا کہ یہ آدمی کی ایمانی اور اسلامی زندگی کی شہادت بھی ہیں اور ضمانت بھی ہیں۔ نماز یہ ہے کہ آدمی اپنے وجود کو اللہ کے آگے ڈال دے، اس پر اپنی مرضی چلانے سے دستبردار ہو جائے اور خود کو اللہ کے قدموں میں ڈال کر اللہ کا مقرب اور اس کی رحمتوں کا مستحق بن جائے۔ زکوٰۃ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں خدا کے سوا کسی چیز کی محبت نہیں، وہ اپنے دل کو مال و دولت جیسی پرکشش چیزوں کی محبت سے بھی پاک کر چکا ہے۔ یہ اللہ کی امانت ہے، وہ اس سے ضرورت بھر فائدہ اٹھائے گا اور اسے اللہ کی مرضی کے مطابق صرف کرے گا۔ زکوٰۃ آدمی کے دل میں یہ حقیقت جماتی ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے سب اللہ کا ہے اور سب اسی کی راہ میں اس کی مرضی کے مطابق ہی صرف ہونا چاہیے۔ اللہ کا دیا ہوا مال تنہا ہمارا نہیں ہے، بلکہ اس میں غریبوں، ناداروں، اپاہجوں اور سوسائٹی کے دوسرے کمزوروں اور بے سہارا لوگوں کا بھی حق ہے۔ یہ اللہ کا محض فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ فضیلت بخشی اور اس لائق بنایا کہ ان کا حق ہمارے ہاتھوں کے واسطے سے ان تک پہنچتا ہے۔ مال آدمی کے اپنے علم و ہنر اور کوششوں کا حاصل نہیں، بلکہ اللہ کا فضل ہے۔ آدمی نے جن ہاتھوں، جن قوتوں، جس دماغ، جس ذہن، جس زبان اور جس توانائی کی کاوشوں سے مال حاصل کیا ہے، ان سب کا خالق اللہ ہی ہے۔ جان و مال کے بارے میں یہ تصور صحیح اسلامی تصور ہے۔ اس پر یقین رکھنے والا اور اس کے مطابق اپنی پوری زندگی کو بنانے اور ڈھالنے والا مومن اور مسلم ہے۔ اس تصور کو نہ ماننے والا اور اس کے خلاف زندگی گزارنے والا کافر و مشرک ہے۔ اللہ نے انہی لوگوں کو اپنا وفادار بندہ قرار دیا ہے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور ایسے ہی لوگ فی الواقع آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے، 3 اور 4 میں، ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ جان و مال کے معاملے میں اللہ کی ہدایت اور حقیقت کے تقاضوں سے بے نیاز ہو کر اپنی منمانی کرتے ہیں، زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں ادا کرنے سے جی چراتے ہیں، قرآن نے ایسے لوگوں کو آخرت فراموش اور مشرک کو کافر قرار دیا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 6 اور 7 میں ارشاد ہے، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اور تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور یہی لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں۔ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا در حقیقت وہ اپنے اللہ سے غافل ہے، آخرت کے یقین سے محروم ہے، نفس کا غلام ہے اور دنیا کی لذتوں میں اس طرح ڈوب چکا ہے کہ اس کی آنکھیں بے نور ہو چکی ہیں، دل زنگ آلود ہو چکا ہے اور یہ حقیقت اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہے کہ بندے کے پاس اتنا اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ بندے کے لیے ہرگز سزاوار نہیں ہے کہ وہ جان و مال میں اپنی من مانی راہ پر چلے اور حقیقی مالک سے سرتابی کرے۔ نماز اور زکوٰۃ نظام دین میں قلب و جگر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے بغیر اسلامی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح انسانی زندگی اسی وقت تک باقی رہتی ہے جب تک قلب و جگر اپنا کام کرتے رہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی جواب دے جائے تو انسانی زندگی کا باقی رہنا محال ہو جاتا ہے۔ ٹھیک یہی حال نماز اور زکوٰۃ کا ہے۔ جب تک ان دونوں کا قیام و اہتمام رہتا ہے، اسلامی زندگی بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا جائے
یا عملاً کسی ایک سے بھی صرف نظر کر لی جائے تو پھر اسلامی زندگی کی بقا ناممکن ہو جاتی ہے۔ اسلامی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے نماز و زکوٰۃ در حقیقت ایک ضمانت ہے۔ جب یہ دونوں اسلامی زندگی میں روح پھونکتی رہتی ہیں، دینی نظام اپنی تمام برکتوں سمیت قائم و برقرار رہتا ہے، اور جو ہی ان میں سے کسی ایک ستون کو گرا دیا جاتا ہے، دینی نظام کی پوری عمارت دھڑام سے زمین پر آ رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بار بار ان دونوں کی ایک ساتھ تاکید کی ہے۔ اے ایمان و اسلام، اسے ایمان و اسلام کی شہادت قرار دیا ہے، اور مسلمان ملت کے اٹھائے جانے کا مقصد یہ بتایا ہے کہ وہ اس دنیا میں نماز و زکوٰۃ کا نظام قائم کریں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں ارشاد ہے، هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ اس نے تمہارا نام پہلے ہی سے اور اسی امر کے پیش نظر مسلم رکھا ہے کہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم تمام لوگوں پر گواہ ہو، پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کے دین کو مضبوط پکڑے رہو۔ خلیفہ اول کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا، اور آپ نے کہا جو کوئی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کرے، اگر وہ بکری کا ایک بچہ بھی زکوٰۃ میں روکے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ ان سے جہاد کیسے کر سکتے ہیں جب یہ کلمہ توحید کے قائل ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کا اقرار کرنے والوں سے لڑنے کا منع فرمایا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے جب تک یہ کلمہ توحید کا حق ادا کرتے رہیں۔ زکوٰۃ براہ راست کلمہ توحید کا حق ہے، جو اس حق کا انکار کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بھی یہ سن کر مطمئن ہو گئے۔ زکوٰۃ دراصل اسلامی معاشرے کے دعوی ایمان کی تصدیق ہے، اور وہ امتیازی علامت ہے جس کی بنیاد پر وہ دوسرے معاشروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں، یہودیوں اور منافقوں سے برات اور بیزاری کا اعلان کیا ہے، اور مسلمانوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کو شرک، بے دینی اور نفاق کی گندگیوں سے پاک کریں۔ اسی صورت کے شروع میں یہ ہدایت بھی دی ہے کہ اگر یہ مشرک اور کافر کفر و شرک سے توبہ کر کے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی اسلامی معاشرے کا امتیاز کافر معاشرے کے مقابلے میں یہ ہے کہ کافر معاشرہ اللہ اور بندوں کے حقوق سے غافل ہوتا ہے، اور مسلم معاشرہ اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اگر یہ مشرکین ایمان لائیں تو اس دعوے کی تصدیق اس بات سے ہوگی کہ وہ نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں۔ اگر یہ نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے ایمان کی راہ کو اپنا لیا ہے اور اسلام کو اپنی زندگی کا دین قرار دے لیا ہے۔ اب یہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ دینی بھائیوں جیسا سلوک کیا جائے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ پس اگر یہ اپنے روش سے باز آ جائیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ پھر زکوٰۃ کی اہمیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو خلافت کی عظیم الشان منصب پر سرفراز فرمائے گا، ان کا اولین کام ہی یہ ہوگا کہ وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔ یعنی امت مسلمہ جس عظیم الشان فریضے کے لیے برپا کی گئی ہے، اس کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم ہو۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں تو یہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ خلافت الہیہ اور اسلامی نظام کے قیام کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسلامی نظام کا مفہوم یہی تو ہے کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام ہی معاملات دین کے تحت ہوں اور پوری زندگی پر دین نافذ ہو۔ غور کیجئے، دین اس کے سوا اور کیا ہے کہ آدمی اللہ کے حقوق پہچانے، اس کا سچا بندہ بنے اور اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے، اللہ کے بندوں سے اللہ کی مرضی کے مطابق خوشگوار تعلقات رکھے اور ان کے حقوق ادا کرے۔ سوچئے، نماز اور زکوٰۃ کی روح اس کے سوا کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ پچھلی امتوں پر بھی فرض رہی ہے
اور قرآن کی شہادت ہے کہ انہیں نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی گئی تھی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں ارشاد ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے ہدایت کی کہ نیک کام کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وہ سب ہماری بندگی کرنے والے تھے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے انہیں ایک ایسی کتاب دی جو حق و باطل میں فرق کرنے والی، نصیحت کرنے اور روشنی بخشنے والی تھی۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی قصہ ہے کہ انہیں آگ میں ڈالا گیا اور آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر اس ضمن میں حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ قرآن کی شہادت یہ ہے کہ ان سب کو نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت کی گئی ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی ہے جب تک زندہ رہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کرتے رہتے تھے۔ زکوٰۃ کی اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن حکیم نے طرح طرح سے اس کی ترغیب دی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف طریقوں سے زکوٰۃ دینے پر ابھارا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو دنیاوی فوائد بتا کر اکسایا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انعامات کا ذکر فرمایا جو آخرت میں ملنے والے ہیں، اور اس طرح زکوٰۃ کی برکتیں بتا کر وہ آخرت میں ملنے والے اجر عظیم یاد دلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے میں انتہائی خوش دلی اور وسعت قلب کا ثبوت دیں۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں آیت نمبر 162 میں ارشاد ہے وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا، اور نماز قائم کرنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں اور اللہ اور یوم آخر پر سچا ایمان رکھنے والوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ یہ اجر عظیم کیا ہے؟ خطاؤں کی معافی، مغفرت، قیامت کے ہولناک دن میں اطمینان و سکون، اللہ کی معیت، ولایت، حکمت کی بیش بہا دولت، اور ایسی سزاوار جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقِمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں انفاق اور اللہ کی راہ میں بہترین مال خرچ کرنے کا حکم دینے کے بعد کہا گیا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا ہی فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اس کو حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ سورہ بقرہ ہی میں ایک دوسری جگہ کہا گیا جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ واقعتاً سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ آدمی آخرت کے دن سکون و اطمینان سے ہو، نہ اسے یہ ملال ہو کہ میری زندگی اکارت گئی، اور نہ یہ اندیشہ ہو کہ یہ آخرت کی نعمتیں کبھی مجھ سے چھینی جائیں گی۔ اس صورت میں ایک موقع پر ترغیب دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو شخص ایک حبہ خرچ کرتا ہے اللہ اسے 700 گنے تک بڑھا کر اس کا اجر دیتا ہے، اور اللہ سے اسی کی توقع رکھنی چاہیے
کیونکہ وہ بہت فراخ دست ہے اور وہ زکوٰۃ کی مقدار کو نہیں دیکھتا بلکہ ان جذبات پر بھی اس کی نظر ہے جو آدمی کو زکوٰۃ پر ابھارتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے وقت دل میں معزن ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اس طرح اللہ تعالیٰ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزائش عطا کر دیتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ اسی طرح حدیث میں بھی زکوٰۃ کی بڑی ترغیب دی گئی ہے اور مختلف طریقوں سے اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میری خواہش یہ ہوگی کہ 3 دن میں سب خیرات کر دوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 3 چیزیں ہیں جن کے بارے میں قسم کھا سکتا ہوں۔ دیکھو، ایک تو وہ شخص ہے جس کا اسلام میں حصہ ہے اور ایک وہ ہے جس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ ان دونوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اس دنیا میں ہرگز یکساں سلوک نہ کرے گا۔ اور اسلام کے حصے 3 ہیں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ۔ اور یہ ممکن نہیں کہ اللہ دنیا میں جس کی دستگیری کرے اسے قیامت میں یوں ہی دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے اور اپنی رحمت سے اس کی دستگیری نہ کرے۔ رواہ المسند احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ 3 بار آپ نے اس طرح کی قسم کھائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا اور آپ کا چمکتا چہرہ ہمارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ مرغوب تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کا جو بندہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے اور 7 بڑے گناہوں سے بچا رہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے اور اس سے کہا جائے گا تشریف لائیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ رواہ النسائی و ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، کوئی ایسا عمل بتائیے جس کی پابندی کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بندگی کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، اور فرض نماز پابندی سے پڑھتا رہے، اور اللہ نے جو زکوٰۃ فرض کی ہے اسے ادا کرتا رہے، اور رمضان کے روزے رکھ۔ وہ بولا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ اس میں ذرا کچھ اضافہ کروں گا اور نہ کمی کروں گا۔ جب وہ جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، جو شخص جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لے۔ رواہ البخاری۔ حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ قضاء کا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، رمضان میں دن کو روزے رکھتا ہوں اور رات میں نوافل پڑھتا ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، جو یہ عمل کرتے ہو دنیا سے رخصت ہوا، وہ صدیقین اور شہداء کے گروہ میں ہوگا۔ جو لوگ مال و دولت کے پجاری بن کر دن رات اس کے سمیٹنے اور جمع کرنے ہی میں لگے رہتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے اور غریبوں کا حق دینے کا ذرا فکر نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہے، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ ایک دن آئے گا کہ اسے سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں پر اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ ایک دوسرے موقع پر سورہ آل عمران میں آیت نمبر 180 میں فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور بھی زیادہ وضاحت و تفصیل کے ساتھ ان دردناک سزاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس سونا چاندی ہو اور اس کا حق یعنی زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی تختیاں تیار کی جائیں گی اور وہ دوزخ کی آگ میں تپا کر دونوں پہلوؤں پیٹھ اور پیشانی کو داغا جائے گا، اور جب وہ ٹھنڈی ہو جائے گی پھر تپائی جائے گی اور داغا جائے گا۔ رواہ المشکات۔ ایک دوسری حدیث میں آپ سے فرمایا جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی تو یہ اس کا مال قیامت کے دن نہایت زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، جس کے سر پر 2 کالے نقطے ہوں گے اور وہ سانپ اس کے گلے میں لپٹ جائے گا۔ پھر یہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ ہوں۔ رواہ ابن ماجہ۔ احادیث میں اس کے علاوہ بھی بہت سی ہولناک سزائیں بیان کی گئی ہیں جن کے تصور سے آدمی کے ہوش اڑنے لگتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سزاؤں سے محفوظ رکھے۔ دراصل زکوٰۃ کا انکار یا اس کی ادائیگی سے غفلت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اسلام کے اس بنیادی تصور سے ہی محروم ہے کہ ہماری جان و مال سب کچھ اللہ کا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بغیر ایمان و اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ زکوٰۃ کی اس اہمیت اور فضیلت کو سامنے رکھیے تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی مومن زکوٰۃ دینے میں بھی کوتاہی کرے گا۔ یہ تو اپنے دین و ایمان کے ثبوت دینے کا ایک ثبوت ہے جو سال بھر میں صرف ایک ہی بار آتا ہے، اور مومن کی تو یہ تمنا ہوتی ہے کہ بار بار اسے ایسے مواقع ملتے رہیں کہ اللہ سے وفاداری، رسول سے والہانہ تعلق اور دین سے شغف کا ثبوت دے سکے۔ لیکن یہ ثبوت اسی وقت مکمل ہوگا اور زکوٰۃ سے آپ دینی اور دنیاوی فوائد حاصل کر سکیں گے جب چند باتوں کا لحاظ رکھیں۔ ان کو ہم آداب زکوٰۃ کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ خلوص سے نیت سے ادا کیجیے، محض اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر و ثواب کو پیش نظر رکھیے، اس کے سوا کوئی دوسرا مقصود آپ کے سامنے نہ رہے۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کے مال و دولت میں خیر و برکت فرماتا ہے جو محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے پوری رغبت اور فراخ دلی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ میں وہ مال دیجیے جو آپ کی نظر میں بہتر ہے۔ غور کیجئے، آپ جب دوسروں سے کچھ لیتے ہیں تو کبھی خراب اور گھٹیا چیز نہیں لیتے، اور پوری احتیاط اور باریک بینی سے اچھا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ واقعی زکوٰۃ کی اہمیت کو محسوس کر کے زکوٰۃ دیتے ہیں اور دین و دنیا میں اللہ کی رحمتوں کے طالب ہیں تو اللہ کی راہ میں ایسا مال دیجئے جو آپ کی نظر میں سب سے بہتر ہو اور جو اللہ کے غریب بندوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ نمبر 3، آپ جس کو زکوٰۃ دیں اس میں احساس کمتری نہ پیدا نہ ہونے دیں، اسے نیچا نہ سمجھیں، اس کی دل آزاری نہ کریں اور کوئی ایسا سلوک نہ کریں جس سے اس کی خودداری کو ٹھیس لگے۔ نمبر 4، زکوٰۃ دے کر آپ اترائیں نہیں، اپنی بڑائی نہ جتائیں، بلکہ اللہ کا تہ دل سے شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دی اور آپ کو یہ موقع بخشا کہ آپ کے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ ہو اور آپ کو اپنا فریضہ ادا کرنے کا موقع ملے۔ نمبر 5، جس کو زکوٰۃ دیں اس پر کوئی احسان نہ جتائیں۔ آپ کے ساتھ اپنا ہے کیا جو احسان جتائیں؟ آپ تو خود اللہ کے محتاج ہیں۔ آپ کیا سارے ہی انسان اس کے محتاج ہیں؟ غنی اور بے نیاز تو صرف اللہ ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ ہی غنی ہے اور تم سب محتاج ہو۔ آپ کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسی لیے تو دیا ہے کہ آپ اپنے کام میں لائیں اور اللہ کے دوسرے بندے کا حق ادا کریں۔ کیا حقدار کا حق دے کر کوئی احسان جتاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو ہم کلامی کے شرف اور نظر عنایت سے محروم رکھے گا اللہ جو کسی کو عطیہ دے کر احسان جتانا ہو۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے آسمانی کتاب کی اس آیت پر غور کیجیے اور بار بار غور کیجیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266، فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں، انگوروں، ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت تیز گرم بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے بھی کسی کے لائق نہ ہوں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں، انگوروں اور قسم کے پھلوں سے لدا ہوا،
اور وہ عین اس وقت تیز گرم کے بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جب کہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے بھی کسی لائق نہ ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے جو اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔